الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا، وصل على محمد في أوسط كلامنا، وصل على محمد في آخر كلامنا، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم بزرگوں، عظیم الفاظ بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ پچھلے ہفتے کی مبارک مجلس میں عقیدہ رسالت، چونکہ ہمارا مضمون چل رہا ہے، تو عقیدہ رسالت میں سید الانبیاء، فخر کائنات، خاتم النبیین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی شان ولادت کا تذکرہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں اور علماء حق، علماء اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند کے عقیدے کے تناظر میں کچھ حوالہ جات پیش کیے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ اور آپ کی جو اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ صفات اور کمالات ہیں، ہمارا عقیدہ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، قرآن و سنت کے دلائل، علماء دیوبند کا عقیدہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنے کمالات اللہ نے پیدا فرمائے اس دنیا کے اندر، جتنے کمالات اللہ نے اس دنیا کے اندر پیدا فرمائے، وہ سارے کمالات اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے پیارے نبی سید الانبیاء اور محبوب خدا خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات عالیہ میں وہ سارے صفات اور کمالات اللہ نے جتنے بھی پیدا فرمائے ہیں اس دنیا میں، اللہ نے باقی انبیاء اور رسولوں کی ذات کو بھی نصیب فرمائے، لیکن بدرجہ اکمل، کامل، مکمل، اکمل انداز سے وہ ساری صفات اللہ نے سورہ محمد پاک کی ذات میں، محمد پاک کی شریعت اور رسالت میں، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام میں، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر بھی
اللہ نے وہ سارے صفات اور کمالات پاک پیغمبر کی ذات میں جمع فرما دیے اور انبیاء کو بھی نصیب ہوئے۔ تو اس علماء دیوبند کے عقیدے کے تناظر میں ہمارا چونکہ عقیدہ رسالت چل رہا ہے، آگے عقیدہ قیامت چل رہا ہے ہمارا، تو جتنے بھی اللہ نے صفات پیدا فرمائے اس دنیا کے اعتبار سے اپنی مخلوق میں، چونکہ خالق خود اللہ ہے، باقی مخلوق ہے، تو خالق نے اپنی مخلوق میں اور پھر اپنی مخلوق میں سے اشرف المخلوقات حضرت انسان کے لیے جتنی بھی صفات کامل اللہ نے پیدا فرمائے وہ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، آپ کے مبارک نام میں، آپ کی ولادت میں، آپ کی شریعت میں اللہ نے وہ سارے کے سارے بدرجہ کامل اور اکمل جمع فرما دی۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لوگوں کے، پوری کائنات انسانیت کے تمام انبیاء اور رسولوں کے اللہ کی طرف سے سردار بنا دیے گئے۔ تو ان صفات میں، ان کمالات میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے کمالات عرض کیے تھے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ محترمہ، وہ فرماتی ہیں کہ آپ کی ولادت سے پہلے جب آپ میرے بطن میں مبارک وجود کے ساتھ موجود تھے تو مجھے آوازیں آیا کرتی تھی، لیکن میں سمجھا نہیں کرتی تھی کیا کہہ رہی ہے۔ لفظ تو سنتی تھی، جس پتھر سے گزرتی، جس درخت کی جڑی بوٹی سے گزرتی تو یہ آواز آتی تھی آخری نبی کی اماں السلام۔ لیکن چونکہ یہ آخری نبی اور یہ سلسلہ جو بعد میں شروع ہوا تو مجھے یہ آوازیں آتے تھے، لیکن اس کی عظمت اور اس کی شان اور اس کی فضیلت کا پورا ادراک اس وقت نہیں تھا۔ اتنا تو یقین ہو گیا تھا کہ میرے وطن مبارک کے اندر کوئی معمولی ہستی نہیں آئی، کوئی غیر معمولی ہستی آئی کہ مجھے پتھروں سے بھی سلام کی آوازیں آتی ہیں، درختوں سے بھی۔ اور سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی اس شان والی ولادت کے بعد آپ کو لے کر گئیں تو عجیب واقعات امی حلیمہ نے بتائے کہ ولادت سے پہلے سلسلہ نسب بھی پاک تھا، شان و عظمت والا تھا۔ خود ولادت کتنی شان والی تھی کہ امی فرماتی ہے کہ سوموار کے دن صبح آپ تشریف لائے تو آپ کی ولادت پر جو نورانیت اٹھی، چمک اللہ نے نصیب فرمائی، اس کے اندر روشنیاں نظر آئیں، تو اس چمک اور دمک اور نورانیت میں اس تنگ حجرے کے اندر، حویلی کے اندر مجھے قیصر و کسریٰ، روم، اٹلی، شام، ان لوگوں کے جو اونچے اونچے محلات کے بادشاہوں کے، مجھے اس کے پنجرے بھی نظر آنے لگے اس روشنی اور چمک کے اندر۔ یوں کہہ دے جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہمیں امریکہ والے ان کے جو صدر ہیں اور ان کی جو بلڈنگیں ہیں، ان کے اوپر والے جو نشانات ہیں وہ کہاں ہمیں نظر آتے ہیں؟ وہ جو روشنی تھی، وہ جو چمک تھی، وہ جو اس کے اندر دمک تھی، اس کے اندر جو نورانی عکس تھا۔ اور سیدہ ام حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور یہ جسمانی شان تھی، ایسی وہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے اندر بھی کمالات شروع سے نصیب فرما دیے۔ بعد کے کمالات تو اب آپ کو معلوم ہیں، آپ کے اندر بھی آئے ہوئے ہیں، آپ درود پڑھتے ہیں، دل کتنا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ امی حلیمہ فرماتی ہیں
کہ لما فطمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اول کلام تکلم، جب میں نے سورہ محمد پاک کا دودھ چھڑایا 2 سال میں، تو دودھ چھڑانے پر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی کلام فرمائی، اس سے جسمانی کمالات کے ساتھ روحانی اندر کے کمالات کی ایک جھلک اور ایک اس کی نظر آتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اول کلام تکلم جو کلام فرمائی، ظاہر 2 سال کی کیا عمر ہے، تو امی فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے جو پہلی کلام فرمائی، بعض روایتوں میں تو عمری کا اشارہ بھی موجود ہے بعض سندوں کے اندر، لیکن چونکہ سندات ہیں یہ تو یقینی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی کلام فرمائی، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یعنی روحانیت کتنی کمال والی تھی۔ آج آپ کو حضرات اولیاء، بزرگان دین، محدثین، قرآن کی تفسیر کرنے والے مفسرین یہ وظیفہ بتلا رہے ہیں کہ جو بندہ نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد سلام پھیر کر تو وہ استغفار، اللہ اکبر، درود شریف کی تصویر اور اس کے ساتھ اگر اس کلام کو 3 دفعہ پڑھ لے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اپنا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تقرب نصیب فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بدنی کمالات، ولادت کے کمالات کے ساتھ اللہ نے اندر کے روحانی کمالات بھی آپ کو نصیب فرمائے۔ تو میں عقیدہ رسالت میں آج اس سے اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جیسے اللہ نے ولادت میں کمال نصیب فرمایا، میرا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا کہ سورہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو شریعت اور قرآن نصیب فرمایا، وہ بھی اپنے انداز سے، دنیوی لحاظ سے جو جتنی کتابیں، شریعتیں اور ادیان آسمان سے آئے تھے وہ سارے شان والے تھے، لیکن سورہ محمد پاک کی شریعت کی جہاں سے ابتدا ہوئی، جیسے نبی کی ولادت شان والی، نبی کی ذات شان والی، محمد پاک کی شریعت بھی شان والی، اس شریعت کو ماننے والی امت بھی شان والی، مجھے اس پر کچھ عقیدہ رسالت میں دلائل بتلانے ہیں۔ تو شریعت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ شریعتیں تو اور نبیوں اور رسولوں کو بھی نصیب ہوئی، ان شریعت کی کتابیں بھی اور نبیوں اور رسولوں کو نصیب ہوئی، لیکن سورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی ابتدا غار حرا کے اندر قرآن پاک کی پہلی 5 آیتیں قرآن کی جب نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 آیتیں جب غار حرا کے اندر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، اس وقت سے سورہ محمد پاک کی شریعت شروع ہو گئی۔ تو ہم اہل سنت والجماعت والے عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ رسالت کے اندر یہ عقیدہ رکھتے ہیں، علماء کی بتائی ہوئی روشنی اور قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں، کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ذات، عالم ازل، عالم روحانیت، عالم دنیا، عالم معاشر، عالم جنت کے اندر جیسے شان والی قرآن و حدیث کے دلائل میں، ایسی میں نے اس سے اگلے ہفتے پچھلے عرض کیا تھا، ایسی میرے محمد پاک کی ولادت بھی شان والی۔ آج عقیدہ رسالت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے محمد پاک کی جیسے رسالت شان والی، ذات شان والی، ولادت شان والی، ایسے سورہ محمد کی شریعت بھی شان والی۔ آپ کو جملہ کمالات کے اندر اللہ نے نوازا، تو شریعت
اب شریعت کب شروع ہوئی تو پوری شریعت کے کمالات تو میں نہیں عرض کر سکتا، صرف آپ کے ذہن میں کہ ہم نے جس محبوب کا کلمہ پڑھا ہے اس کی ذات کے ساتھ ہمیں تعلق و محبت ہے، عظمت ہے۔ شریعت تو بھائی شریعت کی ابتدا اس کلام سے ہوئی، 5 آیتیں نازل ہوئی، شریعت کی ابتدا ہوئی۔ تو شریعت اتنی شان والی کہ جس قرآن کی 5 آیتوں سے محمد کو شریعت نصیب ہوئی، یہ وہ کلام ہے۔ کلامیں تو اور بھی ہیں، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی اور صحیفے بھی، یہ سارے آسمان سے نازل ہوئے، آسمانی کتابیں ہیں، علوم الہی ہے، علوم آسمانی ہے۔ لیکن آپ پورے یقین کے ساتھ مسلمان کہہ سکتے ہیں کہ آسمانوں سے اترنے والی کوئی کتاب اس وقت خدا کی پورے ہوئے زمین کے اندر معینی کامل مکمل طریقے سے دنیا کے کسی حصے کے اندر بھی محفوظ نہیں، موجود نہیں۔ جتنی کتابیں آسمانوں سے آئیں ساری برحق تھیں، سب اللہ کے پیغام تھے، سب علوم الہی تھے، سب علوم آسمانی تھے۔ لیکن اس وقت آنے کے بعد، نازل ہونے کے بعد جبرائیل لے کر آئے، اللہ نے بھیجی، اور اس کے اندر اتنا مطلب محنت اور اس میں اتنی رعایتیں برتی گئیں کہ جس قوم کے پاس وہ قوم اگر سریانی زبان کی تھی، اس کتاب کو جبرائیل نے تبدیل کر دیا، کنورٹ کر دیا عربی سے سریانی زبان میں۔ اگر وہ قوم عبرانی زبان کی تھی، آسمان سے آنے والی کتاب کو وہ وہاں سے تو عربی سی ہے، پھر حضرت جبرائیل نے جس قوم کے پاس جس والی باتوں کو محفوظ رکھنا آسان نہیں ہے، شروع کے اندر بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، براءۃ من اللہ و رسولہ، آپ بھی پڑھتے ہیں اس کی تلاوت۔ اگر کسی نے براءۃ من اللہ و رسولہ پڑھ لیا، زیر کی جگہ پیش پڑھ لی، فوراً کافر ہو جائے، ایمان ختم ہو جائے۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا، او بھائی تو اس سے کافر ہوا ہے، تو اس پر قائم رہنا چاہتا ہے یا وہ اگر کہے نہیں میں اس پر قائم ہوں، تو پھر بیوی کا نکاح بھی ٹوٹ جائے۔ اور اگر کہا میں قائم نہیں ہوں، میں نے بھلے پہ سے مجھے اندازہ نہیں تھا، اب کچھ گنجائش ہو جائے گی۔ یہ قرآن ہے، صرف رسول ہو لام کی زیر کی جگہ، تو یہ زیر زبر کے فرق سے، زیر زبر کے فرق سے کافر ہوگی۔ ایک مثال دی میں، اب یہودیوں نے موبائل کے اندر قرآن کے زیر و زبروں میں بھی فرق کر دیا، حتیٰ کہ بعض جگہوں پر لفظ بھی بدل ڈالے، بعض جگہوں پر آگے والے لفظ پیچھے اور پیچھے والے لفظ آگے کر دیے، حتیٰ کہ سورۃ بقرہ کے شروع کے اندر بھی گڑبڑ کی۔ اب جب آپ موبائل کھول کر تلاوت کریں گے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں وہی قرآن جو لوح محفوظ سے آیا تھا، محمد کریم کے دل والا قرآن ہے، یا جو یہودیوں نے بدل ڈالا وہ ہے؟ اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ آپ حافظ ہیں، آپ کے پاس وہ معیار نہیں ہے کہ آپ اس کو پرکھ سکیں، بلکہ یوں کہا جائے آج کل جو حافظ ہیں ان کو بھی قرآن بھولا ہوا ہے، وہ بھی رمضان میں جا کر یاد کرتے ہیں۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ موبائل کے اندر کس حرف میں تبدیلی ہوئی ہے؟ یہودی تو کام کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اب تو حدیثوں کو بھی بدل ڈالا ہوا ہے، کیونکہ وہ مستقل اس مقام پر بیٹھے، انہیں حدیث، کیونکہ حدیث کی جتنی کتابیں ہماری یہ ساری موبائل میں آ چکی ہیں، قرآن سارا موبائل میں آ چکا ہے، تو انہیں دیکھا کہ یہ ساری قوم بیچاری، ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ الماری کھول کر قرآن اٹھائیں، اس کو سینے سے لگائیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، دن رات میں موبائل کی ہر حرامزد کی دیکھنے کا ٹائم ہے، قرآن کو ہاتھ لگانے کا ٹائم نہیں ہے۔ تو قوم کو پہلے موبائل پر لگایا،
اب موبائل والے قرآن اور حدیث کو بدل ڈالا. اب آپ پڑھ رہے ہیں بعض ایتوں کے اندر، بعض ترجمے کے اندر، بعض معنی مفہوم کے اندر زیر زبر کے فرق سے آدمی کافر ہو جاتا. اب آپ کو کیا پتا کہ آپ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں یا کافر بن چکے ہیں. اس لیے حضرات علماء نے منع فرمایا ہے کہ اب موبائل کی سکرین پر جو قرآن ہے اس کو مت پڑھا کرو. اگر قرآن پڑھنا ہو تو یہ نسخہ ہے، یہ مصحف عثمانی، یہ جو اصل قرآن ہے اس کے اوپر ہو. تو یہ قرآن پاک میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا اب آپ دیکھیں نا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی ابتدا ہے. میں نے کہا میرے پاک پیغمبر کی جیسے رسالت شان اور کمال والی، میرے نبی کی ولادت شان اور کمال والی، میں عرض کر رہا ہوں آج اس مجلس میں کہ میرے محمد کی شریعت بھی شان اور کمال والی. بھئی شریعت کی ابتدا اس کتاب سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اللہ فرماتے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اس کو نازل میں نے کیا ہے، اس کی حفاظت بھی میں خود کروں گا. بزرگوں، تورات اللہ نے بھیجی لیکن وہاں اس حفاظت کا وعدہ قائم ہے. تورات، زبور، انجیل، صحیفے چھوٹے بڑے سب آسمان سے آئے، لوح محفوظ سے آئے. حتیٰ کہ قوم کی زبان میں ان کو تبدیل کیا گیا کہ اپنی زبان کی شاید محفوظ ہو جاتی ہے، لیکن وہ بھی آج پورے دنیا کے اندر، روئے کائنات کے اندر محفوظ بھی نہیں، موجود بھی نہیں. محفوظ بھی نہیں، موجود بھی نہیں. محمد کی شریعت کی جس سے ابتدا ہوئی اس کے زیر زبر نقطے کے اندر بھی 15ویں صدی چل رہی ہے. 1400 سال ہو گئے. دشمنوں نے اس کو جلایا، دریاؤں کے اندر ڈالا. دریائے دجلہ جیسے بڑے بڑے دریاؤں کا پانی کئی ہفتوں تک کالا سیاہ ہو کر بہتا رہا. قرآن 1400 علماء کو، 1400 حافظ اور قاریوں کو ایک دن کے اندر پھانسی پہ لٹکایا گیا. 1400 اور ایک دن. پھانسی کے پھندے اور پھانسی کے جو گھاٹ تھے وہ پورے نہیں اترتے تھے، درختوں میں لٹکا کر پھانسی لگا دیا کرتے تھے. اس سب کچھ کے باوجود قرآن، نبی کی شریعت کی ابتدا آج بھی اسی طریقے سے محفوظ ہے جس طریقے پر اللہ کی ذات سے لوح محفوظ میں آیا، لوح محفوظ سے قلب محمد میں آیا، قلب محمد سے یہاں دنیا کے اندر 1400 سال گزر کے پھر بھی محفوظ ہے. یہ جیسے میرے پاک پیغمبر کی رسالت کامل تھی، محمد کی ولادت کامل تھی، تو آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے محمد کی شریعت بھی کامل ہے. اللہ نے تورات، زبور، انجیل کسی بھی آسمانی کتاب کے متعلق انا لہ لحافظون کا وعدہ نہیں فرمایا. اگر انا لہ لحافظون کا وعدہ فرمایا ہے تو اللہ نے محمد کی شریعت کی دستاویز اس قرآن کے متعلق کیا. تو یہ شریعت کی ابتدا اس کتاب سے ہوئی. اقرا بسم ربک الذی. جب یہ کتاب آ گئی، نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت مل گئی، ایمان بنا لیا، اب اس کے بعد سب سے پہلا کام جو ہماری طرف متوجہ ہوا شریعت محمدی کا. میں کمال ایک دو حوالے. اب جب حکم ہماری طرف متوجہ ہوا تو سب سے پہلے نماز آئی. ایمان اختیار کر لیا تم نے، قرآن آ گیا تصدیق کے لیے، نبوت مل گئی، لہذا اب کلمہ پڑھو. کلمہ پڑھنے کے ساتھ نماز میں آ جاؤ. کلمہ پڑھنے کے بعد جب پہلا حکم نماز کا متوجہ ہوا اس شریعت محمدی کا، اس میں بھی ذرا آپ اندازہ لگائیں. یہ ویسے عبادت کا عنوان میرا مستقل آ رہا ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، اور اس کے بعد میں نے پھر عبادات کا عنوان رکھنا ہے. اس عبادات کے اندر تفصیل سے بات آئے گی. اب صرف شریعت کے کمال کے مضمون میں
کہ میرے نبی کے جتنے کمالات تھے نبی کی شریعت بھی با کمال ہے. کیسے با کمال ہے؟ شریعت کی جس کلام سے ابتدا ہوئی وہ کلام کتنی کمال والی ہے کہ دنیا کے اندر آسمان سے آنے والی ساری ہی کتابیں بدل گئی، محمد کی شریعت کی بنیاد بننے والی کتاب آج بھی جو کی توں ہے. اور پھر اس کو ایک الگ مضمون بھی ہے. تورات، زبور، انجیل، صحیفے سب برحق ہیں، سب آئے، جبرائیل لے کر آئے، انبیاء کے پاس آئے، اللہ نے بھیجے، لیکن یہ عظمت، یہ کمال جو اللہ نے اس کتاب کے لفظوں کو، حرفوں کو نصیب فرمایا، اللہ کی قسم میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، تورات کے لفظوں اور حرفوں کو وہ کمال نہیں مل سکتا. تورات سچی کتاب ہے، برحق ہے. انجیل بھی سچی ہے، برحق ہے. زبور علی داؤد سچی ہے، برحق ہے. صحیفے علی ابراہیم، علی شیس علیہ السلام سچ اور برحق. لیکن جو کمال اس کے لفظوں کو، جو کمال اس کے حرفوں کو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو اس کو نصیب فرمایا، وہ کمال تورات کے لفظوں کو نہیں مل سکتا. تورات سچی ہے، تورات برحق ہے، زبور انجیل برحق ہے. اگرچہ محفوظ نہیں ہے، آپ کی بات نہیں کر رہا، کتاب من حیث کتاب تو سچی ہے، برحق ہے، لیکن جو کمال اللہ نے اس کو دیا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں، ایک حدیث سنا دو، اس نے پڑھا الف لام میم، لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف. جس نے الف لام میم پڑھا اور مزید بھی پڑھا، الف لام میم پڑھا، کمال دیکھیں، شان والا، خود جو کمال والا ہے، اس کی ولادت جو کمال والی تھی، شان والی تھی، اس کی شریعت کی بنیاد کتنے والی، کتاب کتنی کامل اور کمال والی کہ جس نے الف لام میم کا لفظ پڑھا، بظاہر ایک لفظ ہے، بظاہر ایک ہے. اللہ فرماتے سونا انہن کرو، جس نے الف لام میم منہ سے پڑھا اس کو کہو، یہ نہ سمجھنا کہ میں نے ایک پڑھا ہے، نہیں، الف حرف لام حرف میم حرف. کیا مانا؟ الف لام میم کا لفظ پڑھا، اس کے اندر 3 حرف ہیں، 30 گنا معاف، 30 نیکیاں نصیب ہو گئی، 30 درجے بلند ہو گئے. اللہ کی قسم یہ قرآن گواہ ہے، یہ عظمت کہ ایک ایک حرف پر 30 لفظ جو ہے، 30 گنا معاف، 30 درجے بلند، 30 نیکیاں نصیب ہو گئی. یہ کمال تورات سچی ہے، لیکن یہ کمال اس کو نہیں ملا. زبور انجیل سچی ہے، لیکن یہ کمال اس کو نہیں ملا. یہ کمال اللہ نے نصیب فرمایا ہے تو کامل محمد کی، کامل شریعت کی دستاویز بننے والی کتاب قرآن کو نصیب فرمایا. کتابیں تو وہ بھی ہیں، پڑھنے والے تو وہ بھی ہیں. ہمارے علماء نے بھی ان کے کچھ لفظ یاد کر رکھے ہیں. بعض علماء اس کو زبانی پڑھتے ہیں، اس کے کچھ حصے، کچھ اورات جہاں ان کو کوئی دلیل نکالنی ہو، کوئی وہاں سے کوئی مطلب لینا ہو، اپنے قرآن کی سچائی میں، محمد پاک کی ختم نبوت کی سچائی میں، صداقت میں لینا ہو، لے لیتے ہیں. لیکن کہیں ثابت نہیں ہے کہ ان کے لفظوں میں ایک لفظ کے پڑھنے پر حرف 3 ہوں گے تو 30 گنا معاف ہوں گے، 30 درجے بلند ہوں گے، 30 نیکیاں نصیب ہوں گی. یہ کمال کسی آسمانی کتاب کو نصیب نہیں ہوا، یہ محمد پاک کی شریعت کی دستاویز بننے والی اس کتاب کو نصیب ہوا. خود جو کامل تھے، ولادت کامل تھی، شریعت بھی اللہ نے کامل نصیب فرمائی. اور حتیٰ کہ ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ نے فرمایا، سنا ان کو کہو ذرا
کہ تم بھائی اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے علاقے میں، اپنی اپنی مارکیٹ میں، اپنے اپنے ماحول میں گناہ کرتے ہو، جرم کرتے ہو، اور مجھے اتنی تکلیف، اللہ فرمانے خود حدیث قدسی سنا، مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میں اس کے باوجود کہ میں رحیم اللہ ہوں، اس کے باوجود میں غفور الرحیم ہوں، اس کے باوجود کہ میں حلیم ہوں، علیم، اس کے باوجود کہ میں کریم ہوں، تم اتنا گناہ کرتے ہو، اتنے جرم کرتے ہو، اتنی غلاظت پھیلاتے ہو، اتنی بدبو پھیلاتے ہو اپنے گناہوں سے کہ میں رحیم کریم ہونے کے باوجود عذاب بھیجنے پر تیار ہو جاتا ہوں۔ ویسے تو جلدی عذاب نہیں آتا، اللہ غفور رحیم ہے، میں کبھی کبھی تم اتنے جرائم میں تجاوز کر جاتے ہو، بغاوت میں، نافرمانی میں، بے ادبی میں، گستاخی میں، اللہ کی توہین میں، سنیں محمد پاک کی سنت کی توہین میں اتنا آگے نکل جاتے ہو کہ وہ رحیم ہونے کے باوجود، کریم اور شفیق ہونے کے باوجود وہ فرماتے ہیں بس میں فیصلہ کر دیتا ہوں کہ ان پر عذاب نازل کرنا ہے۔ جب میرا فیصلہ ہو جاتا ہے میں عذاب کے فرشتوں کو کہتا ہوں بھیج دو ان پر عذاب، نازل کر دو ان پر عذاب، لیکن پھر میں جب دیکھتا ہوں کہ اس روئے زمین پر میرے محمد کے معصوم امتی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے اور ان کی آواز آ رہی ہوتی، ان معصوموں کے قرآن کی تلاوت کی وجہ سے میں فیصلہ شدہ عذاب کو واپس لے لیتا ہوں۔ جرائم اتنے کہ حلیم، کریم، شفیق، مہربان، غفور الرحیم ہونے کے باوجود میں عذاب فیصلہ کر دیتا ہوں، لیکن جب دیکھتا ہوں کہ معصوم بچے قرآن میرے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں فیصلہ شدہ عذاب بھی واپس لے لیتا ہوں، آئے ہوئے عذاب کو بھی میں ٹال دیتا ہوں ان قرآن پڑھنے والوں، اس کلام اور اس شریعت کا ماخذ اور یہ مرکز بننے والی اس کتاب کی تلاوت کی برکت سے۔ تو نبی کا پاک کی شریعت کی ابتدا جس کلام سے ہوئی، اس لیے ایک حدیث پاک میں یوں بھی آئے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں القرآن کلامی، وہ بھی تو ہے تورات، زبور، انجیل اللہ کی طرف سے آئی ہے، لکھی ہوئی آئی، لیکن اس کے متعلق کیا فرمایا؟ چونکہ پیغمبر جو کامل تھے، کامل پیغمبر کی شریعت کامل بننے کی، کامل شریعت کی دستاویز کتنی کامل، اللہ فرماتے ہیں خرج منہ وسیعود الیہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد کی کامل شریعت کی دستاویز بننے والی یہ جو کلام ہے، تورات بھی میری طرف سے آئی ہے، لیکن میں نے اس کا تکلم نہیں فرمایا، نتلو علیک بالحق ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب دوسری کتابوں کے مقابلہ میں یہ کلام ہے وہ میری طرف سے آئی ہے، یہ میری ذات سے نکلی ہے۔ خرج منہ وسیعود الیہ، یہ وہ کلام ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی خود تلاوت کی ہے، نتلو علیکا، تلاوت کرتے ہیں ہم، اور یہ میری ذات سے نکلی ہے، اور جب قیامت کا نظام قائم ہوگا خرج منہ وسیعود الیہ، یہ دوبارہ پوری کلام میری ذات کے اندر واپس چلی جائے گی۔ یہ کمال بھی تورات، زبور، انجیل حق سچ ہونے کے باوجود یہ کمال ان کو نصیب نہیں ہوا، یہ کمال ملا ہے تو محمد کی شریعت کی دستاویز بننے والی اس مبارک کلام کو نصیب ہوا، چونکہ اس سے نبی کی شریعت کا استدلال ہونا تھا۔ تو شریعت ملنے کے بعد سب سے پہلا حکم جو متوجہ ہوا ہماری طرف وہ نماز کا ہے۔ اس میں کتنا کمال ہے، کامل پیغمبر کی کامل شریعت کا پہلا حکم نماز، اور نماز سے پہلے وضو۔ اب اس سے اندازہ لگائے کہ حدیث پاک میں ہے من توضا خرجت الخطايا من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره، کہ جس آدمی نے اس کامل پیغمبر کی کامل شریعت کا پہلا حکم
پہلا حکم وضو. اب شریعت کے احکامات تو لاکھوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ابتدا میں عرض کر رہا ہوں، جب سے یہ شریعت کی بنیاد پڑی، یہ دستاویز اتر گئی، یہ خود دستاویز کمال والی، اس کی تلاوت کرنے والا کامل، اس کے حروف پڑھنے والا کامل، اس کی تلاوت کرنے والے کا اتنا کمال ہے کہ اس کی تلاوت کی برکت سے امت محمد عذاب سے بچی ہوئی. کائنات انسانیت عذاب سے بچی ہوئی ہے. اور پھر اس کے ماننے کے بعد جو شریعت کے لاکھوں احکامات اور مسائل میں سے وہ تو سارے کامل ہیں. میں ابتدا کر رہا ہوں، پہلا حکم نماز کا آیا نبی محمد. ویسے نماز کا حکم تھا، اس کو بھی سمجھ، نماز کا حکم تمام نبیوں کی امتوں کے اندر تھا، پاکی کا حکم بھی تمام نبیوں کی امتوں کے اندر تھا، تمام انبیاء کی امتوں کے اندر نماز کا حکم بھی تھا، پاکی کا حکم بھی تھا. ہمارے پاک کامل پیغمبر کی اس دستاویز شریعت کامل پر جب ابتدا ہوئی، پہلا حکم ہے نماز کا. یہی سے بنیاد ہے، اسٹارٹ ہو رہی ہے، اجرا ہو رہا ہے. اور اس نماز سے پہلے کہا وضو کرو. اب اندازہ لگاؤ، عقیدہ رسالت میں ہم کوئی معمولی انسان تو نہیں ہے، معمولی امت ہی نہیں ہے کہ جب وضو کرنے لگے، جو وضو مقصود نہیں ہے، ذریعہ ہے، اصل مقصود تو نماز ہے، وضو اس تک پہنچانے والا ہے. پہلا حکم ایمان قبول کرنے کے بعد، اس دستاویز کو ماننے کے بعد، اقرا بسم ربک الذی کے حکم کو ماننے کے بعد جب ہم ہوئے مومن، ایمان کے بعد پہلا حکم آیا شریعت کے لاکھوں مسائل میں سے پہلا نماز. اس نماز سے پہلے وضو. اللہ فرماتے سنا، تو جو کامل تھا، تیری امت کی آنے والے لاکھی مسائل میں ہر حکم میں نے ایسے کمال والا بنا دیا، جو اس حکم کو اپنائے گا وہ خود بھی کامل بنتا جائے گا. کہ من توضا خرجت الخطایا من جسدہ، کہ جب اس نے وضو کیا، ظاہر وضو مقصود نہیں ہے، وضو تو ذریعہ ہے نماز تک پہنچانے کا، اور شریعت کا پہلا حکم ہے. آپ جب کسی کو کلمہ پڑھاتے ہیں، ہندو کو، یہودی کو، سکھ کو، آج کل کلمہ پڑھاتے ہیں نا مسلمان، ہمیں کلمہ پڑھا لیا ٹھیک ہے، ایمان لے نام مسلمان ہمارا، چل تو وضو کا نماز پڑھ. پہلا حکم مسلمان ہو گئے، ہاں جی ہو گئے، تمہارا نام پہلے یہ تھا اب نہیں یہ ہے، کلمہ پڑھ لیا، غسل کر لیا، کپڑے بدل لیے، چل وضو کر اور نماز پڑھ. اس کامل پیغمبر کی کامل شریعت کا پہلا حکم. اور حکم تو الگ ہے، نماز ہوتا بھی کھڑی ہے، نماز سے پہلے تیاری ہو رہی ہے. ارے بھائی، جس کامل پیغمبر کی کامل شریعت کے پہلے حکم کی جو تیاری ہے، ذریعہ ہے، سبب ہے، اس کا ذرا کمال دیکھو، اس سے وہ پہلا حکم کتنا کامل ہوگا. اس ذریعے کو کیا فرمایا؟ جہاں جہاں تیرے وضو کے پانی کے قطرات گزرتے گئے، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس سارے جسم سے تیرے گناہوں کو بھی دھوتا دیا. خرجت الخطایا من جسدی حتی تخرج من تحت اظفاری، کہ تیرے وضو کا پانی ناخن کے اوپر سے گزر گیا، ناخن کے اندر تو نہیں گیا، ناخن کے اوپر سے گزرا ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی تیرا جرم ناخن کے اندر بھی گھسا ہوا تھا تو میں اس کامل پیغمبر کی کامل شریعت کے پہلے کامل حکم کے صدقے میں نے اس ناخن کے نیچے تحت اظفاری، اظفار ناخن کو کہتے ہیں، ناخن کے نیچے والے گناہ کو میں نے دھو ڈالا ہے اس وضو کی وجہ سے. تو یہ ایک ذریعہ ہے. اچھا اسی کا کمال دیکھو، یہ وضو کیا، اب اس کو ہم ہاتھ لگانے کے قابل ہو گئے. یہی وضو کیا، بیت اللہ کے اندر طواف کرنے کے قابل. بھی یہ پہلا حکم ہے، مقصود نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، مقصود تو نماز ہے، یہ ذریعہ ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ کامل پیغمبر کی شریعت کتنی کامل ہے، جس کا سبب کے درجے میں، مقصود کے درجے میں نہیں، مقاصد کے درجے میں نہیں،
اسباب کے درجے کا جو حکم ہے وہ کتنا کامل ہے تو مقصود کتنے کامل ہو. سیدنا بلال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمیت ہو بین یدی الجنہ. میں جب معراج کی رات جنت کی سیر کے لیے گیا ہوں تو میں نے بین یدی اپنے سامنے، جب میں جنت کے اندر داخل ہوا ہوں، جبریل نے کہا جنت کا مشاہدہ کرنا ہے تو آپ آئیں، تو پہلے آپ نے جانا ہے تو آج ذرا مشاہدہ بھی کر لیں. فرماتے ہیں جب میں گیا سمیت دفع نعلین بین یدی الجنہ، سمیت میں نے اپنے کانوں سے سنا نعلین جوتے کو کہتے ہیں، جوتے کی کھسکساہٹ بین یدی اپنے آگے الجنہ جنت کے اندر. میں تو یہ رک گیا، کھڑوے جبریل ٹھہر جا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ خیر تو ہے، وہ بھی تو میرے پاس آیا تھا وہاں اور تو نے والذی بعثک بالحق کی قسمیں اٹھا کر مجھے بتایا تھا کہ میرے بغیر جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. میں تو آ جا رہا ہوں، میں تو آج جنت میں آ رہا ہوں، یہ میرے سامنے ابھی میں داخل نہیں ہوا، یہ میرے سامنے کس کی جنت میں چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بندہ میرے سے پہلے جنت میں جا چکا اور تو نے تو قسمیں اٹھا کر کہا تھا میرے سے پہلے کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. یہ کس کی آوازیں ہیں؟ تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں حضرت ناراض نہ ہوں، اللہ کا فیصلہ برقرار ہے، وہ ٹوٹا نہیں ہے. آپ کے بغیر کوئی ماں کا لال جنت میں نہیں جا سکتا. یہ آواز فرمایا یہ آواز مکے کی گلیوں کے اندر سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ چل رہے ہیں مکے کی گلیوں میں. آپ کی سنت کا شدائی، سنت پر جان قربان کرنے والا بلال مکے کی گلیوں میں چل رہا ہے. اس کے قدموں کی کامیابی کی آواز، قدم وہی مکے میں، قدموں کی کامیابی کی آواز اللہ نے جنت میں پہنچا دی. توجہ، چلو ٹھیک ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تو پہلے کوئی نہیں گیا، ٹھیک ہے چلتے ہیں. حضور جنت میں چلے گئے، جنت کا ملاحظہ کیا، معائنہ کیا. پھر جب واپس آئے حضور تو ایک دفعہ حضور نے فرمایا بلال، وہ گل سنا بلال، اوے تو کیڑا کم کر رہے، تو کون سی نیکی کرتا ہے؟ بلال نے کہا یا رسول اللہ خیر تو ہے. بھی خیر تو ہے تو تیرے قدموں کے آواز میں جنت میں خود سن کر آیا ہوں، سمیت تو میں نے خود سنا ہے. وہ تو کیا کرتا ہے؟ وہ پر وسیلہ بننے والا، ذریعہ بننے والا وضو کتنا کامل ہے، اس سے اندازہ لگو آگے شریعت کتنی کامل ہوگی. حضور نے جب پوچھا بلال سے، بلال کیڑے کم کرتے ہو، کون سی نیکی کرتے ہو کہ تمہارے قدموں کی کامیابی کے بعد؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ میں جب وضو کرتا ہوں تو وضو کامل کرتا ہوں، وضو کامل کرتا ہوں. وضو کرنے کے بعد جب میں مسجد میں آتا ہوں تو سب سے پہلے اس وضو والے عمل کے شکرانے میں، کہ وضو کوئی معمولی عمل تو نہیں ہے، اس کے شکرانے میں 2 رکعت تحیت الوضو، تحیت مسجد تو بعد میں کہ مسجد کے احترام و اکرام میں 2 رکعتیں پڑھی اگر مکروہ وقت نہیں، میں پہلے 2 رکعت نفل تحیت الوضو. تحیت الوضو کا معنی ہے کہ وضو کی خوشی میں، وضو کے انعام میں، اکرام میں کہ میں نے وضو کر لیا ہے، پاک ہو گیا ہوں، اس کے احترام و اکرام میں، شکرانے میں، اس کو عزت دینے کے لیے میں 2 رکعت نماز نفل تحیت الوضو پڑھتا ہوں. بس اس پر میرا التزام ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال اسی عمل وضو کی وجہ سے اللہ نے تجھے اتنا کامیاب فرمایا کہ تو چلتا مکے کی گلیوں میں ہے، تیرے قدموں کی کامیابی کی آواز جنت الفردوس میں پہنچ رہی. یہ میرے رسول محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شریعت کا پہلا حکم
اور یہ حکم مقصود نہیں ہے، ذریعہ ہے، یہ مقصود تو نہیں ہے، یہ ابھی ذریعہ ہے۔ ذریعہ بننے والا وضو کتنی شان والا بن گیا، اور اس کو آگے مزید پہلے بھی میں نے سنایا ہو، ایک صحابی دوڑتے ہوئے آ گئے، یا رسول اللہ کہ مجھے جب آپ کے لیے اداسی ہوتی ہے، دل بے قرار ہوتا ہے کہ میں آپ کے چہرے کی زیارت کروں، جسے ہم سریکی کے اندر کہتے ہیں، اپنی زرے کی زبان میں منہ چاہیے، اردو میں کہو اداسی ہوئی، بےتاب ہوا۔ تو جب مجھے اداسی ہوتی ہے آپ کے چہرے کی زیارت کی، چاہے میں باغ میں ہوں، مارکیٹ میں ہوں، جہاں بھی ہوتا ہوں، وہاں سے چلتا ہوں، سنا آپ کے چہرے کی زیارت ہو جاتی ہے، میری اداسی ختم ہو جاتی ہے، میں سیر ہو جاتا ہوں، رنگ ہو جاتا ہوں۔ بس حضور نے فرمایا اب تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آج میں کھڑا تھا، میرے دل میں خیال آیا بھئی یارا اے جڑی منہ جائیے یہاں مدینے میں، تو میں نے محبوب کا چہرہ دیکھ لیا آمنے سامنے آ کر، میری مونجھ ختم، تو یہ مونجھ اگر مجھے قیامت کے دن آ گئی پھر میرا کیا بنے گا؟ کیونکہ قیامت کے دن آپ تو علیشین میں ہوں گے، اللہ کے بعد انبیاء کا درجہ ہے، اور ہم کھڑے ہوں گے اسفل انسانیت کے جب میں غفیر کے اندر، تو یا رسول اللہ نہ آپ مجھے پہچان سکیں گے کہ میرا وہ فلانا صحابی مجھا کر اداس ہے، اور نہ میں آپ تک پہنچ سکوں گا، تو پھر وہاں یہ میری اداسی، یہاں یہ میری مونجھ کیسے ختم ہوگی؟ یہاں تو ختم ہو جاتی ہے، میں کھیتوں میں کھڑا ہوتا ہوں مدینے کے بعد، مجھے اداسی ہوئی سونے محمد پاک کے چہرے کی، بھاگم بھاگ آیا، آپ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی زیارت ہوتی ہے، میں رک جاتا ہوں، سیر ہو جاتا ہوں، وہاں کیسے ہوگا؟ نہ آپ مجھے پہچانے کے اتنے جنب غفیر میں، نہ میں آپ تک پہنچ سکوں گا، وہاں میری اداسی، وہاں میری مونجھ کیسے ختم ہوگی؟ توجہ، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ نے اس محمد کو جو کامل بنایا، اس محمد کی شریعت کی دستاویز کو کامل بنایا، اس دستاویز پر پہلا آنے والا حکم نماز، اس کو کامل بنایا، اس نماز کے لیے ذریعہ بننے والے وضو کو اتنا کامل بنایا ہے۔ وضو تو اور امتوں کے اندر بھی تھا، لیکن یہ کمال ان کو حاصل نہیں تھا۔ اس وضو کو جب تم دنیا میں کرو گے، تمہارے سارے اعضاء کیا، ناخنوں پہ نیچے والے گناہ بھی جھڑ جائیں گے، پاک صاف ہو جاؤ گے۔ معاملہ ختم نہیں ہوا، اس وضو کی عظمت، اس ذریعہ بننے والے شریعت کے حکم کا کمال، کتنا کمال، کتنا کمال، کتنا کمال۔ سیل ڈالتے ہیں بیٹری کے اندر، ڈالتے کہ نہیں؟ کہتے ہیں فلانی کمپنی بڑی کامل ہے، وہ جب ہم بیٹری میں ڈالتے ہیں تو وہ کافی دیر تک ان کا اثر رہتا ہے۔ یہ کمپنی ایسی گھٹیا ہے کہ بس 2-3 دفعہ استعمال کرو سیل ختم۔ یہ محمد کی کامل شریعت کا یہ چھوٹا سا حکم جو ذریعہ بننے والا تھا، یہ اتنا کامل ہوا کہ دنیا میں دھویا، وضو کیا، اعضاء صاف ہو گئے، ناخنوں کے اندر سے گناہ جھڑ گئے۔ یہ کمال ختم نہیں ہوا، یہ کمال چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابی مجھے نہ ہو، تیری مونچھ کے ختم ہونے کا، تیری اداسی کے ختم ہونے کا انتظام میرے اللہ نے کر دیا ہے۔ غرم محجلین من آثار الوضو، غرم محجلین من آثار الوضو۔ یہ وضو کا پانی دنیا کے اندر جہاں جہاں پہنچتا رہا، دنیا کے اندر تو گناہ دھلتے رہے، کمال اب بھی چل رہا ہے۔ جب قیامت کا میدان آئے گا، بھری کائنات انسانیت کے اندر صرف محمد کے امتی جنہوں نے وضو کیا تھا، اور نبیوں کے امتیوں نے بھی پاکی حاصل کی تھی، لیکن یہ رتبہ ان کو نصیب نہیں ہوا۔ محمد کی امتیوں کو یہ رتبہ ہے کہ قیامت کے بھرے میدان کے اندر ان کے وضو والے اعضاء محمد کی سنت والے نور سے چمک رہے ہوں گے۔ جب یہ چمک رہے ہوں گے تو حضور نے فرمایا اور میں جتنا بھی بلندیوں اور عظمتوں پر ہوں گا، میں ساری کائنات اولاد آدم میں سے اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر بیٹھے تھے، حدیث میں بیٹھے ہوں گے تو نا عذاب کے فرشتے ایک آدمی کو پکڑ کر
الٹا گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں لے جا رہی ہوں گی، کیونکہ قرآن نے بتایا ہے نیک آدمی کو اعزاز کے ساتھ جنت میں لے جائیں گے جب وہ حساب و کتاب ہو جائے گا۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے اعمال کا وزن ہوگا، یہ حق، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اس کا قرآن پر ایمان ہے۔ جب وزن ہو جائے گا جنتیوں کو بڑے اعزاز کے ساتھ جنت میں انعامات والے فرشتے، اور جہنمی آدمی کو عذاب کے، جہنمی عذاب کے جو دروغے ہوں گے وہ بھی اللہ کے حکم سے، ان کی آنکھیں کتنی سخت ہوں گی، وہ اس آدمی کو الٹے منہ گھسیٹ کر جہنم میں لے جا رہے ہوں گے۔ تو اسی اثنا میں ایک واقعہ ہوا جو پہلے بتا دیا گیا کہ حضور علیہ السلام حوض کوثر پر بیٹھے ہیں، تو حضور نے دیکھا کہ عذاب والے فرشتے ایک آدمی کو گھسیٹ گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ حضور نے کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، جس کو تم گھسیٹ کر لے جا رہے ہو اس کے تو وضو والے اعضاء چمک رہے ہیں، تو وضو والے اعضاء تو محمد کے امتیوں کے چمک رہے ہیں، باقی کسی امت کے تو چمک رہے نہیں ہیں۔ حالانکہ باقی امتوں کے لوگ بھی جنتی ہیں، انہوں نے بھی جنت میں جانا ہے، وہ بھی پاکی حاصل کرتے تھے، لیکن یہ عزت ان کو نہیں ملی۔ تو حضور نے پہچان لیا کہ جس کو تم گھسیٹ کر لے جا رہے ہو یہ تو میرا امت ہی ہے، کیونکہ اس کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں۔ ٹھہرو ذرا، کیوں لے جا رہے ہو اس کو جہنم میں؟ فرشتوں نے کہا انک ما تعلم ما احدث بعدک، سنا ہے تو آپ کا امتی لیکن یہ بدعتی ہے۔ آج پورا زمانہ بدعتی بنا بیٹھا، شادی میں بدعت، جنازے میں بدعت، ہر شے میں بدعت۔ فرمایا آپ کو پتہ نہیں ہے، سنا آپ کے چلے جانے کے بعد اس نے آپ کی شریعت میں، آپ کے قرآن و سنت کے اندر ٹوٹ کے ملائے تھے بدعتیں گھر گھر کر شریعت میں، یہ قانون ہے، یہ قانون ہے۔ ماما لگتا ہے تو قانون کا، قرآن نے تو کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے دین محمد کو مکمل کر دیا ہے، دین مکمل ہو گیا۔ آج تو نئے نئے طریقے شریعت کے اندر، نئے نئے طریقے شادیوں کے اندر، جنازے کے اندر، پتہ نہیں دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا سنا ہے تو آپ کا امتی لیکن اس نے بدعتیں گھڑ گھڑ کر آپ کی شریعت میں ملائی تھی۔ تو حضور پتہ کیا جواب دیں گے؟ حضور فرمائیں گے اچھا جس شریعت کے لیے میں نے جان قربان کی، میرے دانت شہید ہوئے، میرا جسم لہو لہان ہوا، اس شریعت کو میں مکمل کر کے آیا تھا، یہ کون لگتا ہے میں محمد کی شریعت کے اندر توڑ کے ملانے والا؟ لہذا حضور نے فرمایا یوں دیکھو، سحقاً سحقاً لمن غیر دینی، سحقاً سحقاً لمن غیر دینی، جس بدبخت نے میں محمد کے دین کو غیرہ تبدیل کر دیا، تغیر تبدل میں لے آیا، سحقاً سحقاً، چخے کرو توبہ کرو، میں محمد اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ تو وہ بھی امتی، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کو مردود کر دیا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں بدعتیں ہیں، مساجد میں بدعتیں ہیں، مساجد میں بدعتیں ہیں، جو اللہ کا گھر ہے اس کو نہیں معاف کیا جا رہا۔ یہاں ہمارے کچھ ساتھی ناراض ہیں، میں نے ان سے شروع میں قابو کر رکھا ہے، وہ شادی تھی انہیں وہ گانا پہننا ہے یہودی ہندو والا، سکھ والا، یہ جو گانا پہنا جاتا ہے یہ ہندوؤں کا رواج ہے، سکھوں کا رواج ہے، یہ میرے محمد کی شریعت کا حکم۔ تو کہتے ہیں ہم نے گانا باندھنا ہے، ہمیں مسجد میں آنے دو۔ میں نے کہا ہم صرف وہ نہیں ہے صوفی، ڈنڈا بھی ہمارا ہے، یہ تو مرکز ہے سورہ نام محمد کا، یہاں محمد ہی کام ہوگا، جس کام کو میرے محمد نے کیا ہے وہی ہوگا۔ وہ لوگ آج تک دوبارہ مسجد میں نہیں ہے، ہمارے اوپر کفر کا تسلسل کر کئی کام ہے، یہی ہمارے سامنے ہمارے قریب ہے۔ کیا ہوا؟ گانا نہیں باندھنے دیا، ہندوؤں کا رواج، سکھوں کا رواج۔ ہندوؤں کا کلمہ پڑا ہے یا میرے محمد عربی کا کلمہ پڑا؟ تو حضور نے فرمایا سحقاً سحقاً لمن غیر دینی، جس نے میں محمد کے دین کو بدل دیا، دفع کرو فرشتوں میں محمد اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔
لیکن جو بات میں نے کی ہے کہ عذاب میں جانے والا بھی وہ محمد کامل کی شریعت کا کامل حکم دنیا میں وضو کیا گناہ جھڑ گئے 62-63 سالہ زندگی گزاری وضو کا اثر اب بھی باقی ہے کمال وضو کا اب بھی باقی ہے قبر میں کیا ہے وضو کا کمال باقی ہے میدان معاشر کے اندر اس کے وضو کے عذاب چمک رہے ہوں گے محمد کی شریعت کا پہلا حکم اتنا کمال رکھتا ہے کہ جب سے وضو کیا ہے قیامت کے دن تک اس محمد کے کامل حکم کا کمال آج تک بھی چل رہا ہے یہ ذریعہ ہے یہ مقصود نہیں ہے وضو یہ ذریعہ ہے یہ ذریعہ ہے یہ کہاں لے جائے گا نماز کی طرف اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ یہ تو تھا ذریعہ اور جب آیا وضو کر کے نماز کی طرف العبد اذا قام الى الصلاة وقال اللہ اکبر نزہۃ المجالس کے اندر یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما العبد اذا قام الى الصلاة وقال اللہ اکبر خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه جب اتنے کمال سے یہ آیا مسجد میں داخل ہوا اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے آتے آتے یہ دیا قدم اٹھاتا رہا اذا رفع رجلہ اليمنى آتاہ اللہ 10 حسنات وإذا رفع رجلہ اليسرى محا عنہ 10 سیئات جب یہ وضو کر کے گھر سے چلا تو دائیں قدم کے اٹھانے پر چلنے کے لیے قدم تو اٹھانا ہے ایک اٹھانا ہے ایک رکھنا ہے ایک اٹھانا ہے ایک رکھنا ہے فرمایا یہ دائیں اٹھائے گا 10 نیکیاں ملے گی بایاں اٹھائے گا 10 گناہ معاف ہو کتنی قدر ہو رہی ہے کامل پیغمبر کی کامل شریعت کا پہلا حکم میں نے کہا محمد کی شریعت کے لاکھوں مسائل ہیں میں ادھر نہیں جا رہا میں ابھی بنیاد ابتدا کر رہا ہوں پہلا حکم کلمہ پڑھا نماز پڑھائی نماز پڑھنے کے لیے وضو کر نماز پر تو کیا ملے گا وضو پر کتنا مل رہا ہے ہم اس محمد پاک کے امتی ہیں تو اندازہ لگاؤ اللہ نے ہمیں کتنا کمال عطا فرمایا اور ہم مرے ہوئے ہیں مٹی پر ہم مرے ہوئے ہیں لوہے پر ہم مرے ہوئے ہیں لکڑی پر اپنے ایمان کو داغدار کر رکھا ہے اپنے کلمے کو بدبودار کر رکھا ہے اپنے شان والے رتبے کو ہم نے مٹی کے اندر ملا رکھا جبکہ اللہ نے کتنا رتبہ دیا ہے احکامات تو قرآن بھرا پڑا ہے حدیث پڑھی پڑی ہے یہ لاکھوں مسائل سارے شان والے ہیں ابھی ہم چل رہے ہیں ابھی پہلے حکم کی طرف نہیں پہنچے وضو میں چل رہے ہیں اللہ نے کامل محمد کے صدقے کتنا کمال عطا کر دیا بلکہ یوں کہ اللہ نے یہی صاف کر دیا دایاں قدم اٹھایا 10 نیکیاں ملی بائیں قدم اٹھایا 10 گناہ معاف ہوئے داخلہ مسجد میں داخل ہوا عجیب بات ہے کسی نبی کے امتی کو یہ احساس نہیں ملا فرمایا اٹھائے دایاں قدم اندر رکھو اور نیت کرو سنا لا میں نفسی انتقام بیٹھوں گا میں نماز پڑھوں گا میں ذکر کروں گا میں تلاوت کروں گا میں عدل و انصاف کروں گا میں دین کے مسئلے سیکھوں گا میں مسلمان کے ساتھ ہمدردی کروں گا یہ جتنی نیکیاں ہیں ان سب کی نیت کر کے اللہم افتح لی ابواب رحمتک جوتا اتار کر دیا قدم اندر رکھو اور آگے جب آئے ہو تو جماعت کھڑی تھی نہ تلاوت کر سکے نہ نفلی اعتکاف میں علیحدہ بیٹھ سکے نہ ذکر کر سکے کوئی کام نہیں کیا جماعت میں شامل ہو گئے اللہ فرماتے ہیں مجھے کبریائی کی قسم ہے محمد کی کامل سنت کے صدقے تو نے جتنے کاموں کی نیکی کی نیت کی تھی وہ ساری نیکیاں میں نے تجھے ادا کر دی عملاً کوئی نہیں ہو سکی سوائے جماعت اور نماز باقی کوئی کام نہیں ہوا جماعت پڑھی اور چلا گیا یہ ذات کس پر مل رہا ہے یہ وضو پر مل رہا ہے اور جب آیا نماز کے اندر العبد اذا قام الى الصلاة وقال اللہ اکبر العبد اذا قام الى الصلاة وقال اللہ اکبر خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه کہ جب یہ آیا اس ذریعے پر اتنا کچھ ملا صاف ستھرا ہو گیا پاک ہو گیا ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی دھلا کر آ گیا اب جب آیا اور نیت کی اللہ اکبر کہا
ابھی فاتحہ پڑھنی ہے، ابھی رکوع کرنا ہے، ابھی سجدہ کرنا ہے، ابھی تشہد میں جانا ہے، الحمدللہ قام الی الصلاۃ وقال اللہ اکبر، بس اتنا ہی پڑھا۔ اللہ فرماتے ہیں جبرائیل یہ کامل پیغمبر کی کامل شریعتوں پر عمل کرتے کرتے یہاں پہنچا ہے، اس اللہ اکبر کے کہنے پر ابھی سورۃ فاتحہ پڑھ لی، ابھی رکوع سجدہ کھڑا ہے، خرج من ذنوبہ کیوم ولدت امہ، میں نے اس کو گناہوں سے یوں صاف کر دیا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہو کر آیا۔ خرج من ذنوبہ، خرج من ذنوبہ، یہ خارج ہو گیا اپنے گناہوں سے ایسے کہ کیوم ولدت امہ، جیسے ماں کے پیٹ سے آج اس کی ولادت ہوئی ہو، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہر گناہوں سے پاک ہوتا ہے، میں نے اس کو اللہ اکبر کے کہنے پر وَإِذَا رَكَعَ، فَكَأَنَّمَا، ایک سنا دیتا ہوں، فَإِذَا رَكَعَ فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِبَدَنِهِ ذَهَبًا، اور جب رکوع میں گیا، رکوع کیا، یہ تو قیام تھا، جب رکوع میں کیا وَإِذَا رَكَعَ فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِبَدَنِهِ ذَهَبًا، جب اس نے رکوع کیا، اللہ فرماتے ہیں جبرائیل اس کا وزن کرو کنڈے پر، 1 من ہے، 2 من ہے، 1.5 من ہے، کتنا ہے؟ چلو 1 من، فرمایا اس 1 من کے برابر سونا، چاندی نہ سونا خرچ کرنا غریب لوگوں پر، سونا 1 من، تولا نہیں، لاکھ روپے پر تولا ہے، کلو نہیں، من جتنا اس کا بدن ہے، اس کے کأنما تصدق ببدنہ ذہبا، فضہ نہیں ذہب، فضہ چاندی کو، ذہب سونے کو، ببدنہ تصدق، ایک وجود کے وزن کے برابر سونا اٹھا کر کسی نے صدقہ کیا، اس کو کتنا کچھ ملے گا، اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ایک رکوع کرنے پر اللہ فرماتے ہیں اتنا اس کو دے دیا۔ وَإِذَا سَلَّمَ، جب انجلی نماز، ایسی نماز پڑھ کے جب سلام بھیجے گا، اس نماز کا درجہ عبادات میں آ رہا ہے، انشاءاللہ مشق بھی کروں گا مرد و عورتوں میں، تو فرمایا کہ اذا سلم، آخری لفظ سنا، اذا سلم فتحت من ابواب الجنت الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، انجلی نماز، ایسی شان والی نماز، ایسے کامل پیغمبر کی، کامل شریعت کی، کامل وضو، کامل نماز جب مکمل کر کے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ فرماتے ہیں کرو فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلا دو، جس دروازے سے چاہے یہ داخل ہو جاؤ، اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ یہ پہلا حکم ہے، اور میں نے عرض کیا میرے محمد کی شریعت کے لاکھوں مسائل، ہزاروں نہیں ہے، لاکھوں مسائل ہیں، جس محمد کامل کی، کامل شریعت کا کامل پہلا حکم، اور اس حکم کی بات نہیں کر رہا، اس تک پہنچنے والا وضو، بزرگوں اتنی شان والا ہے، وہ محمد خود کتنا کامل ہوگا، اس محمد کا امتی کتنا کامل ہوگا، امتی کو تو بنا رہے ہیں نا، اس کامل پیغمبر کی وجہ سے یہ امتی بھی کامل بن گیا ہے نا۔ 14واں پارہ قرآن پاک کا میں نے کئی دفعہ پہلے بھی آپ کو سنایا ہو، 14واں سپارہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ چل رہا ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالی پوچھیں گے، بھی گل سن بھائی، جی اللہ یہ بتاؤ کہ تم نے ہمارا حکم پورا کر دیا تھا؟ 14ویں پارے کے اندر نوح علیہ السلام کی قوم کو، قوم اکسی نا اللہ سینا نوح علیہ السلام مکر گئے، 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا، کتنے سال؟ 950 سال۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ بچپن کا زمانہ جس میں اللہ پاک وہ احکامات دیتے ہیں وہ اس میں شامل ہے، بعض کہتے ہیں اس میں شامل نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کہیں گے کہ اللہ سیاہ ایک کوٹ کھڑے مرے دن میں احکامات پہنچا چکا ہوں،
قوم کہے گی نا 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 اللہ نے کوئی نہیں پہنچایا، مسئلہ اٹک گیا۔ جب یہاں مدعی دعویٰ کرنے والے کے آگے مدعا علیہ انکار کرتے ہیں تو پھر کیا لانے پڑتے ہیں؟ بولو یار، گواہ۔ اور اللہ سے یاد سے نوح علیہ السلام صحیح گواہ گنا، نوح علیہ السلام ہمارے سے پہلے ہیں یا بعد میں؟ بولو یار، بہت پہلے ہے نا۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ نبی جو کامل ہے، اس کی شریعت کامل ہے، اللہ کی قسم اس کی امت بھی کامل ہے۔ یہ الگ بات ہے اس امت نے اپنے آپ کو مٹی میں بدل کر دیا ہے، آلو ٹماٹر پیاز نمک مرچ اور اپنا ایمان برباد کر دیا۔ اب میں اپنے کمال کو دیکھے، نوح علیہ السلام اللہ فرمائیں گے سنا ہوں کیا بنے گا، یہ تو منکر ہے، اب گواہ لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجینا بک شہیدا علی ہؤلاء۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سیاں اے محمد پاک دی جڑی امت دے بیٹھے تھے اے میرے گواہ ہے، اے میرے گواہ ہے۔ اٹھو بھی توسے والے ہو، نظام آباد والے، فلاں فلاں والے، بتاؤ نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا؟ پیغام یہ قبول کھڑے ہو گئے فوراً سارے، اللہ ہم گواہی دیتے ہیں نوح علیہ السلام نے تیرا پیغام پورے طور پر امت تک پہنچا دیا۔ تے وہ جڑے بیٹھے ہیں کشتی والے نوح علیہ السلام دی امتی، وہ بھی فوراً کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، یہ تو توسیع کی پیداوار ہے، یہ تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ان کی گواہی مردود۔ اللہ سے فرمائے نوح سے یہ ہوں کیا کروں، جیڑے تو گواہ لے گئے ان پر جرا ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ انہی سے پوچھو، محمد کی امتیوں سے پوچھو کہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو، کامل امتی ہو، کمال والے بتاؤ تم کیسے گواہیاں دے رہے ہو۔ وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا، امت کہے گی کہ ہمیں سونے محمد پاک نے بتایا، ہمیں سونے محمد پاک نے بتایا۔ توجہ اپنے کمال کو دیکھو، وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا، اللہ بلائیں گے سونے محمد پاک کو، سنا بتا، سونا محمد فرمائے گا وہاں شان والے ہو نمک مرچ پر اپنے آپ کو برباد نہ کرو، 10 روپے 100 روپے 1000 پر اپنے آپ کو مٹی میں نہ ملاؤ، میرا محمد جینا بک علی ہؤلاء شہیدا، اللہ محمد کی امت کو اتنی عزت دیں گے کہ بڑی کائنات انسانیت کے اندر محمد آ کر اپنی امت پر گواہیاں دیں گے۔ شان تو دیکھو، امت کہے گی ہمیں سوئے نبی نے بتایا ہے، نبی فرمائیں گے اللہ سچ کہہ رہے ہیں۔ ایک امتی کھڑا ہوگا اللہ ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہوا سورج، دھوپ پھیلاتا ہوا سورج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اس کو دیکھ کے رہے ہیں، یہ بلب جل رہا ہے، اس کو جلتا ہوا دیکھ کر بھی ہم اس انداز میں ہیں کہ ہماری آنکھ خطا کر سکتی ہے، ممکن ہے غلط ہو یہ بلب نہ ہو، ہمیں اپنی آنکھوں کے دیکھے پر، ہمیں اپنی آنکھوں کے مشاہدے پر تو شک ہو سکتا ہے، سچے محمد کے فرمان پر شک نہیں ہو سکتا۔ میرا نبی اتنا سچا ہے، اتنا کامل ہے، تو کامل پیغمبر کی شریعت بھی کامل، کامل پیغمبر کی شریعت کے احکامات میں سے پہلا حکم نماز، نماز اپنی جگہ پر، نماز تک پہنچانے والا وضو، ہاں وہ وضو کتنا کامل ہے، اس وضو نے ہی تمہیں صاف کر دیا، اسی وضو نے ہی تمہارے قدموں کی آواز کو جنت میں پہنچا دیا۔ اس سے اندازہ لگاؤ اس کے بعد میرے محمد کی شریعت کے لاکھوں مسائل ہیں، وہ نبی جو کمال والا اس کے لاکھوں مسائل شریعت کے کتنے قابل ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو حج پر جاتے ہو، یہ میرا موضوع نہیں، تلبیہ پڑھو، احرام باندھو، ہے نا،
ابھی بیت اللہ نہیں پہنچے، بیت اللہ نہیں پہنچے، توسے سے چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا کو کہو، زور سے کہو ذرا لبیک اللہم لبیک۔ فرمایا اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، القدام، الخلف، الفوق، الطاق، الحجر، الشجر، الوبر۔ فرمایا دائیں طرف والی ساری مخلوق، بائیں طرف والی، سامنے والی، پیچھے والی، الفوق اوپر والی، عرش تک، آسمان و زمین، الطاق سات و زمین، اس کے اندر الشجر درخت، الحجر پتھر، الوبر ریت کا کچا ذرہ، مجھے کبریائی کی قسم ہے، بلند آواز سے پڑھ لبیک، میں ساری کائنات کے ذرات کو تیرا گواہ بنا پر قیامت کے دن تیری شفاعت کے لیے ان کو کروں گا، تیرے لیے جنت واجب کر دوں گا۔ ابھی بیت اللہ نہیں پہنچے، ابھی مدینہ منورہ نہیں پہنچے، ابھی چلے ہیں۔ اسے اندازہ لگاؤ کامل پیغمبر کی کامل شریعت کے لاکھوں مسائل پڑے ہیں۔ اللہ کی قسم ہر حکم میرے محمد کی شریعت کا کامل ہے، کیونکہ سنا خود جو کامل ہے۔ میں نے ان مسائل کا نہیں بتلایا، میں نے کہا شریعت کو ماننے کے بعد پہلا حکم نماز، اس نماز تک پہنچنے کے لیے پہلا حکم ذریعہ بننے والا، پوری بننے والا، واسطہ بننے والا وضو۔ ارے ارے جس واسطے کو اللہ نے محمد کی شریعت کے اندر اتنا کامل بنایا، وہ محمد کتنا کامل ہوگا، اس کی شریعت کتنی کامل ہوگی۔ ہم اسی کے امتی ہیں، ہم اسی کے امتی ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا پچھلے بدھ والے مجلس میں کہ میرے محمد کی ولادت بھی کامل ہے۔ آج میں نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، میرے محمد کی شریعت بھی کامل ہے۔ انشاءاللہ اس بات کو آگے چلائیں گے، وقت تھوڑا ہے، مضمون زیادہ ہے، تو لیکن اس کے باوجود آپ بھی تھوڑے ہیں، آپ بھی نہیں آتے، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک ساتھی کو میں نے کہا کہ تو استاد جی ہمیں بتایا نہیں، وہ ناغا نہیں تھا، اس کو 10 ہو گئی۔ میں ابھی 2.5 گھنٹے بیان کر کے آیا ہوں، گردے میں سخت درد ہے، میں نے تو ناغا نہیں کیا، ابھی پہنچا ہوں، جماعت الگ کر رہی ہے، میں تو پہنچ گیا ہوں، اور جس حالت میں میں نے گاڑی چلائی ہے تو وہ لوگ دیکھ رہے تھے، میرا خیال میں 4-4.5 منٹوں میں بغلانے سے یہاں پہنچا ہوں، تو میں تو پہنچ گیا ہوں۔ تو جب میں ناغا نہیں کرتا تو آپ ناغا نہ کریں، پہنچے گا نا انشاءاللہ۔ اس میں ناغا نہیں ہے، سب ساتھیوں کو دعوت دے کر لایا کریں۔ عقیدہ رسالت ہمارے لیے بہت اہم ہے، اس پر بیانات ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ عقیدہ قیامت، قبر، حشر، جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں، انشاءاللہ دلائل کی دنیا میں ایمان تازہ ہوگا، آخرت کی تیاری ہوگی، خدا کی قسم دنیا میں بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ جنت کے راستے پر چلو گے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کافی سارے ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بیمار ہیں کچھ ساتھی، اللہ ان بیماروں کی شفا کے لیے، میرے لیے بھی، سب ساتھیوں کے لیے بھی جو فوت شدگان ہیں ان کی بخشش کے لیے۔ اور ریونٹ کا اجتماع ہمارا شروع ہو رہا ہے کل شام سے عصر سے، تو اس کی کامیابی کے لیے، اور ربیع الاول کے بہت سارے اجتماعات ہیں، آپ اللہ کے لیے میرے لیے بھی دعا فرمائیں۔ میرے 3 ربیع ثانی تک سارے اوقات ہی اوقات ہیں، کوئی دن بھی خالی نہیں ہے، پھر مدرسے میں بھی پہنچنا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ سبق بھی پڑھانے ہوتے ہیں، تو اللہ مجھے توفیق دے، اور سارے ساتھیوں کے اپنے اجتماعی دعا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ الطیبین الطاہرین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين يا رب العالمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا غياث المستغيثين يا أجود الأجودين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا وإله كل شيء اللهم لا إله إلا أنت الله أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم اني اسالك اللهم انا نسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اتيت يا رب العالمين
اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها من الدنيا والاخره من العلم والعمل من الافراد من الرجال والنساء ولكل الامه اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ويشفي صدور قوم المؤمنين ويشفي صدور قوم المؤمنين ويشفي صدور قوم المؤمنين. اللهم إذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ومكر الله والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ومهل الكافرين أمهلهم رويدا. مالک ہماری حاضری کو قبول فرمائیے. ہم نے تیرے محبوب سید الانبیاء خاتم الانبیاء محبوب کائنات محبوب خدا سنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اے اللہ کمالات میں سے صرف شریعت کے کمال کو اور شریعت کے بھی لاکھوں مسائل میں سے پہلے ایک مسئلے کے کمال کو قرآن اور سنت کے حوالے سے عرض کیا ہے. اس سے ہم سونے نبی کے اتنے کمال کو بیان کر رہے ہیں. آپ ہمیں بھی قبول فرما رہے ہیں. ہمارے بیان کرنے کو سننے کو سنانے کو قبول فرما رہے ہیں. اور ہماری کوئی غرض نہیں ہے تیری شان تیرے شان والے محمد کی شان سنا. اللہ اس کو قبول فرما. آپ اپنے سونے نبی کی شان پر خوش ہوتے ہیں. آپ ہمارے سے بھی خوش ہو کر راضی ہو جائیں. آپ ہمارے سے بھی خوش ہو کر راضی ہو جائیں. اے اللہ جتنے ساتھی دور قریب سے تشریف لائے ہیں ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں ہمارے عزیز طلبا اساتذہ کرام اے اللہ ان کے گھر والے ان کے ماں باپ بہن بھائی عزیز و قارئ ہمارے قاری محمد آصف صاحب کے ماموں جان کا جو انتقال ہوا ان کے سمیت اے اللہ ان کے جتنے عزیز و قارئ فوت ہو گئے سب کی بخشش فرما دیجیے. جتنے بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں آج ہمارے ایک طالب علم کا وہ چائے کا برتن اتارتے ہوئے اس بیچارے کا بازو جل گیا. مالک ان کو بھی جلدی اور اپنے قدرت سے اپنے فضل سے شفا نصیب فرمائی. اور جتنے بیمار ہیں اے اللہ ہم سب کے لیے ہماری التجا ہے. اس عاجز سمیت ہماری التجا ہے. اس عاجز سمیت ہماری التجا ہے. ہمیں شفا نصیب فرما دیجیے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب ہم مریض ہو جائیں تو آپ ہی ہمیں شفا دیتے ہیں. ہم آپ سے مانگتے ہیں ہمیں شفا نصیب فرمائی. جن ساتھی نے شفا کا کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے مالک ان سب بیماروں کو شفا نصیب فرمائیے. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائیے. ہمارے بھائی حاجی رحمت اللہ صاحب اور ہمارے دوسرے بزرگوں کے گھر ان کے مرد ان کی عورتیں ان کی بیٹیاں مالک ان سب کو اور جتنے ساتھیوں نے بیماروں کے لیے کہا ہے کہہ رکھا ہے ابھی کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے لیکن دل میں نیت کر رہے ہیں سونا مالک سب کو شفا نصیب فرمائیے. سب کی پریشانیوں کو امن میں تبدیل فرمائیے. کاروبار کی کمی کو وسعت میں تبدیل فرمائیے. کاروبار کے خسارے کو نفع میں تبدیل فرمائیے. ہر قسم کے کاروبار میں برکت اور نفع نصیب فرمائیے. اے اللہ جتنے اجتماعات ہو رہے ہیں ان کو کامیابی فرمائیے. کل ہمارے جتنے ساتھی بیٹھے ہیں ہم سب کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ کاچل کے علاقے میں ہم نے کام شروع کیا ہے. ہمارے ساتھیوں کی وساطت سے وہاں حق کا کام ہو رہا ہے توحید کا کام ہو رہا ہے سنے محمد کی سچی سچی سنت کا کام شروع ہو چکا ہے. کل ہمارا وہاں مغرب کی نماز کے بعد پروگرام ہے نبی کی شان کے متعلق. آپ ساتھی بھی وہاں ضرور پہنچیں. کوشش فرمائیں ایسی جگہوں پر پہنچ کر جب حق کی آواز لگے تو ہمارے لیے قبر و حشر کے اندر نجات کا ذریعہ بن جائے گا. جتنے ساتھیوں کے اندر حق کی آواز آئے گی موضع ٹب کے محمدیہ کے اندر جو ہمارا کل کا پروگرام تھا وہ ہم نے کاشل کے پروگرام میں تبدیل کر دیا. مالک اس کو بھی کامیابی نصیب فرمائیے. سب ساتھیوں کو وہاں پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اس عاجز بیکار کو بھی توفیق نصیب فرمائیے. مالک ان بیماریوں کو صحت میں تبدیل فرما دیجیے. ان دردوں کو امن میں تبدیل فرما دیجیے.
اے اللہ جتنے ساتھی یہاں حاضر ہیں، جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، سب کو حرمین کی حاضری نصیب فرمائیے۔ ہمارے عامر عزیز صاحب، ناصر عزیز صاحب کی خصوصی درخواست ہے کہ وہ ان کی کچھ پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، اے اللہ آپ ہی غیب جانتے ہیں، آپ اس مبارک مجمع کے صدقے ان کے حق میں بھی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ حاجی محمد الطاف صاحب اور بھائی جمال صاحب اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، اے اللہ ان سب کے حق میں ہماری دعائیں صحت کی، عافیت کی، شفا کی، سلامتی کی، برکت کی، قرضے کے اترنے کی، یہ بیچارے مقبوض ہیں، کچھ قرضے کے اتارنے کی فکر میں ہیں، مالک آپ غیب کے خزانوں سے یہ معصوم طلباء کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ قرضہ اتروا دیجیے۔ ہمارے جامعہ محمدیہ کے اندر بھی اے اللہ ہم عرض کرنے سے تو ہم پہل کرتے ہیں لیکن شکوہ ہونے سے ڈرتے ہیں۔ مدرسہ کرونے کی وجہ سے کافی قرضوں کے بوجھ میں آ گیا ہے اور مزید قرضے چڑھتے جانے جا رہے ہیں، مالک آپ غیب کے خزانوں سے ساتھیوں کو متوجہ فرما دیں۔ اور آج کل چاولوں کا سیزن ہے، ہمارے معصوم بچوں کے لیے سارا سال چاول پکتے ہیں صبح کے وقت، اس کے لیے ساتھیوں کو چاولوں کی سریاں زیادہ سے زیادہ پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ دوسرے ساتھیوں کو دعوت دے کر ان معصوم بچوں کے لیے انتظام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ ہمارے حق سے محنت کر رہے ہیں، ان کی محنت میں برکت نصیب فرمائیے۔ جتنے ساتھیوں نے تعاون کیا ہے اے اللہ ان کے مال جان عزت آبرو میں برکت نصیب فرمائیے۔ ہماری حاضری کو قبول فرما لیجیے۔ مولانا محمد عارف صاحب خصوصیت کے ساتھ معذور ہیں اور اپنے مکان کی تعمیر میں کامیابی کی التجا کر رہے ہیں۔ بھائی محمد جواد خالد صاحب، بھائی محمد منعم صاحب، محمد نواز صاحب اور ہمارے کافی سارے ساتھی اللہ جن کا نام لیا ہے وہ بھی اور جن کا نام نہیں لے سکے ان کو بھی مالک سب کو شفا نصیب فرمائیے، عافیت نصیب فرمائیے، برکت نصیب فرمائیے، ملک پاکستان میں امن و سلامتی نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک سمیع الدعاء۔ جی ہاں، وہ میں نے آپ سے بھی گزارش کرنی تھی، ہمارے یہاں بھائی تھے محمد یوسف، وہ اپنے حالات کی وجہ سے آؤٹ ہو گئے لیکن ان کی ہمارے ساتھ محبت تھی، تو ان کے والد صاحب اور بھائی محمد خالد صاحب کے وہ بھائی ہیں جو ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں، ایڈوکیٹ صاحب، وہ پرسوں وفات ہو گئے، ترسوں میں اس وقت درود کے سفر میں تھا، اللہ پاک ان کی بھی بخشش فرما دیں، سارے ساتھی ان کے حق میں درجات کی بلندی کی دعا میں شامل ہو جائیں۔ ہماری ان کے ساتھ مصنوع تعزیت ہے، ہمارے ان کے ساتھ رحم کا، کرم کا، عفو کا، بخشش کا معاملہ فرمائیے، اور ہمارے جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے جتنے عزیز و اقارب بیمار ہیں تو شفا دیجیے، اور فوت ہو گئے تو بخشش فرمائیے۔ اور ہمارے بھائی یہ اللہ نواز صاحب مسجد حیدر قرار والے، آپ سے بھی گزارش ہے کہ وہاں ہمارا درس قرآن اور درس حدیث کا سلسلہ کئی سال چلتا رہا، پھر درمیان میں تھوڑے سے ان کے مقامی محلے کے مسائل ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے یہ درس کا سلسلہ رک گیا تھا، اس کا مجھے بڑا قلق تھا، میں وہاں سے گزرتا تھا، دعا مانگتا تھا، الحمدللہ وہ سلسلہ پھر دوبارہ بحال ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہر انگریزی مہینے کا دوسرا اتوار مغرب کے بعد ایک قبرستان کے ساتھ والی مسجد حیدر قرار میں مغرب کی نماز کے بعد پھر وہاں درس قرآن کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ ان سارے درست کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک سمیع الدعاء، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، آمین۔ تبرک وصول کر لیں، یہ سارے ساتھی